مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں جو حیدرآباد شہر میں اور اس وقت جاری ہے. میں بہت خوش ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ صوبائی حکومت، بلدیاتی نظام اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا HMC کا نظام مل کے کام کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں حیدرآباد کی ترقی کو اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جو بلدیاتی نظام تھا وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، جو آپ کا صوبائی حکومت وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اور افسوس کے ساتھ جو جماعتیں جیتتے آتے تھے وہ نفرت پھیلاتے ہوئے، لڑائی کرواتے ہوئے پہ دھیان دیتے تھے، اور جو شہر کے عوام تھے، جو حیدرآباد کے عوام تھے، ان کا جو ترقیاتی منصوبے تھے، جو اس شہر کا پروگریس ہونا چاہیے تھا، سندھ کا دوسری بڑی شہر، تاریخی شہر کے لحاظ سے، وہ نہیں ہو رہا تھا. اور میں اب امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے حیدرآباد آگے بڑھتا رہے گا اور حیدرآباد کے عوام کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. ویسے تو مسئلے مسائل بھی ہے، کافی جو مشکلات آپ کے جو HMC کے ٹاؤن چیئرمین ایٹسٹرا فیس کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیں بتائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ہم غور کریں گے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کوشش کرے گا کہ ان کی جو مشکلات ہے وہ دور کرے، تاکہ ہم اس شہر کو وہ فوکس دے سکے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا تاریخی کامیابی حیدرآباد کے عوام کی طرف ایک کے بعد ایک دیا جا رہا ہے. اس کا جواب بھی ہم پہ اوپر یہ فرض ہے کہ ہم حیدرآباد کے عوام کے، حیدرآباد کے شہریوں کے امیدوں کے مطابق اس لحاظ سے کام کرے. تو ایک بار پھر میں یہاں کا جو میرا HMC کی ٹیم ہے، ہمارا میئر صاحب کی قیادت میں کام کر رہا ہے، ان کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں، اور صوبائی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ خاص طور پہ حیدرآباد شہر کو اس قسم کی فوکس دے رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی حامد شیخ صاحب جی. نہیں ایک منٹ، منصوبہ جہاں میرا گھر بنانے کا منصوبہ ہے، کون سا جو سیلاب متاثرین کے لیے ہے؟ آپ اس پہ کرپشن کے الزامات لگے؟ ہاں وہ بالکل صحیح. وہ اوکے، تین سوال آپ نے ایک سوال میں کیے ہیں، تو میں تین کے جواب دینا چاہوں گا. ایک ارادہ آپ کا نہیں تھا لیکن ایسے لگا تو میں نے اس پہ واضح کرنا ہے کہ جہاں تک سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور مقامی سطح پہ NGOز کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، یہ پورا پاکستان سے شفاف ترین اور کرپشن پاک ہے، اور یہ پوری دنیا کا سب سے بڑے گھر بنانے والا منصوبہ ہے. تو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اتنے بڑے پانے میں ایک ایسے پیمانے پہ اتنا انقلابی پروگرام لے کر آئے ہیں، جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا جو وعدہ تھا ہمارا، ہم پورا کر کے دے رہے، پکا گھر بنا رہے ہیں سندھ بھر میں، وہ بھی 21 ملین فیملیز کے لیے. ساتھ
मालिकाना हकूक़ भी उनको दिलवा रहे हैं और इंटरनेशनल मैंने जब ये पूरा मंसूबा हमने इसका जो प्लान किया था और दुनिया भर में मैं फाइनेंसिंग की बहैसियत आपके वज़ीर ख़ारजा इसका मैनेज कर रहा था, तो हमने ऐसे इसको ऑर्गेनाइज किया है कि ना सिर्फ ये करप्शन से साफ सुथरा है मगर इतना ट्रांसपेरेंट है और डिजिटाइज है कि ये पूरा प्रोसेस आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इदारा चेक कर सकते हैं। और हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि जबकि बहुत ज़्यादा पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है मगर पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। जहाँ माजी राइट साइड पे मेरा सिंध का सदर बैठा है और इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराह है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध सूबाई असम्बली ने 20 अरब रुपया वापस वसूल करवाए हैं। ट्रांसपेरेंसी का जो ड्राइव चल रहा है पूरा सूबा सिंध में, उस लिहाज से मैं निसार खोरो साहब को कहूँगा कि इसका तहकीकात करे और जो हकाइक है वो सामने आए और अगर इसमें बेहतरी आ सकता है उस पर ज़रूर करें। जहाँ तक आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है, सूबा भर में सिंध हुकूमत क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे बनाए हैं और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। ये क्या कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, सदर सरदारी का दौर हो या पिछले 15 साल के दौर हो, जो मुल्क भर में ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत डेवल्यूशन भी नहीं करते हैं सही तरीके से, वसाइल भी आपको नहीं देते हैं। जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के लिबास से, वो सालों साल चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो या इस वक्त की हुकूमत हो, वो कटौती जब करना पड़ता है तो अफसोस के साथ हमारा नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़तरा में डाल के HEC पे ही ख़तरा हो। तो मुल्क भर में एक ही सूबा है जो नौजवानों के साथ खड़े हैं, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के साथ खड़े हैं और सालों साल सूबाई हुकूमत से ही वो ओवर कॉम्पनसेट करके मैचिंग फंड्स रख के हम अपना हायर एजुकेशन को ज़िंदा रख रहे हैं। यही वजह है कि एक मुआशी बोझ पड़ रहा है कि हम ऊपर वफाक का भी ज़िम्मेदारियाँ अपना रहे हैं और अपना ज़िम्मेदारियाँ जारी रखें, जिसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग वही है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये ख्वाहिश है कि हम तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी बनाएं। माजी में ऐसे ही होता था और दुनिया भर में ऐसे हैं। आप ऑक्सफोर्ड जाते हो तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑक्सफोर्ड में रहने वाले और अंग्रेज़ी बोलने वाले के लिए इदारा नहीं है, वो दुनिया भर को ट्रैक करने के लिए और पूरा ब्रिटानिया को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा इदारा है। वही सोच था जब जामशोरों में इतना शानदार तालीमी इदारे कायदे अवाम के दौर से ले के अब तक बने हैं कि हम ना सिर्फ जामशोरों के अवाम मगर सिंध भर के, पाकिस्तान भर के, और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा रीजन को अवाम को अट्रैक्ट कर सकते हमारे तालीमी इदारों में। हम तो फ़ख्र करते हैं कि फ़लस्तीन से बच्चे पाकिस्तान के तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये मेरा ख्वाहिश है कि हम हैदराबाद में और सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में नया यूनिवर्सिटीज़ बना सके और जो जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप स्पेसिफिक जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं जो मेरा तालीम का वज़ीर है उससे मज़ीद मालूमात लेके। अशोक शर्मा यार अशोक हैदराबाद का एक बुनियादी मसला हैदराबाद का एयरपोर्ट काफ़ी अर्से से गैर फाल है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी अच्छी पॉइंट है। बिल्कुल सिंध का दूसरा बड़ा शहर में एयरपोर्ट होना चाहिए और वफाकी हुकूमत की ये एक मैंडेट है एयरपोर्ट्स के लिहाज से। तो मैं इस बात पे एतराज़ करता हूँ कि जो हमारा एयरपोर्ट्स चल रहे हैं उनको भी मुख्तलिफ दौर में बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से सिंध के अवाम को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो सबसे पहले अपना ही शिकायत करूँगा कि मोइंजोदारो एयरपोर्ट को बंद किया गया है और उसका असर हमारे लड़कानों को अवाम को भी फेस करना पड़ रहा है। पुराना एयरपोर्ट्स बंद करने के बजाय उनको भी फ़ाल करना चाहिए और साथ साथ जो इतने बड़े शहर है जैसे हैदराबाद जैसे शहर, कोई वजह नहीं कि ना सिर्फ एक नेशनल एयरपोर्ट पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट
حیدرآباد میں ہونا چاہیے. میں اس ایشو کو وزیر اعظم صاحب سے ریز کروں گا کہ حیدرآباد شہر کو یہ فیسلٹی وصول کیا جائے. دوسرے شہروں نے جیسے سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شہر ہے, انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور اپنا ایئر لائن بھی بنا دیا. تو ایک تو ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو قائل کروں کہ ہم یہ تحفہ حیدرآباد کے عوام کو دے دیں. اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو شاید ہمیں پھر اپنا ایئرپورٹ اور اپنا ایئر لائن حیدرآباد ایئر کے نام پہ لانچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. ویسے صوبائی سندھ حکومت وہ پہلا صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا. تھر پارکر میں مائب خطاور ایئرپورٹ صوبائی حکومت نے بنایا ہے, مگر یہ اصل ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتا ہے, تو ہم وہاں پہلے پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم حیدرآباد کو یہ فیسلٹی دلوا سکیں. شوکت میمن صاحب. آپ نے ابھی آج ہم نے جو پارک کا افتتاح کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا حیدرآباد کے لیے ایک شاندار فیسلٹی ہوگا. انہوں نے اس میں جو واکنگ ٹریکس ہے, سائیکلنگ ٹریکس ہے اور اربن فارسٹ کا نظام, آپ کا پولوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن فارسٹ کا نظام کا بندوبست بھی کیا ہے. ایک میں نے شکایت کیا کہ جہاں ہمارا اس پارک میں گاڑیوں کے لیے فیسلٹی, پارکنگ فیسلٹی ہے, عام آدمی کو پیدل چل کے پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو شورو صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک پیڈسٹرین برج بھی ایڈ کر رہے ہیں. امتیاز کروا. جہاں تک مجید بریگیڈ یا پی ایل اے جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں, خاص طور پہ محنت کش مزدور جو بلوچستان کام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں, ان کو قاتلانہ حملہ کا نشانہ بناتے ہیں. اور جس انداز سے جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا, اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے, اس کے بعد ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے, مگر یہ بات کہ اس وقت امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جہاں مختلف ممالک تو ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں ان تنظیموں کو کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں اور اس کا پابندیاں, خاص طور پہ جب اتنا بڑا ممالک جیسے امریکہ جیسے ملک کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں, تاکہ جو انٹرنیشنل فائنانسنگ ہے جو خاص طور پہ بھارت کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے سہولت کار جو موجود ہے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی عالمی ادارے ان کو اس طریقے سے اس نظر سے دیکھا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے. تو 26th 27th اور MSNFC, جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی بات ہے, یہ ایک سیاسی کمپرومائز کی صورت میں امینڈمنٹ سامنے آیا ہے, جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے سیاسی اسٹرینتھ کے بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ اچیو کیا اور پھر یہ آئین سازی ہوا. میں جانتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے شکایتیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے شاید شکایتیں ہوں گے, مگر جو تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کیا ہے اس 26th امینڈمنٹ, وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں, وہ ہمیشہ کے لیے حاصل کیے گئے ہیں. مثلا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور تمام جمہوری سیاسی تنظیموں کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک یہ مطالبہ موجود تھا جو کہ ہم
18वीं तरमीम पास करते मुकम्मल नहीं कर सके, जो अदालती निज़ाम के रिफॉर्म्स के हवाले से और अदालती कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हमारा ख्वाहिश था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक कंसेंसस के मफाद से, ताकि हम ब्रूट मेजॉरिटी थ्रू और तोड़ पोड़ के बजाय मिल के मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, अपोजिशन की कुछ जमातों के साथ, हुकूमत की जमातों के साथ मिल के वो अक्सरियत हासिल करने के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बजाय, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए हमने मान लिया। आपको याद होगा कि उस वक्त सोच ये था कि जस्टिस फाइज ईसा, जिसका नाम, जिसका कद, जिसका जूरिस्प्रूडेंस में और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में अपने मुकाम था, कि वो हमारा अदालती बेंच का सरबरा, अदालती कोर्ट का सरबराह बनता, मगर दूसरी सियासी जमातों का एतराज़ात था, तो हमने वो तरीका भी कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, जमहूरियत के थ्रू, उसको भी पीछे, उससे भी पीछे हटे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक ये मुतालबा था कि जो हमारा सबसे बड़ा अदालत है वहाँ तमाम सूबे के इक्वल नुमाइंदगी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपके सूबे के लिहाज से या तमाम सूबे के लिहाज से जो इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ा कामयाबी है, और जिसकी वजह से शायद कुछ जमातों को एतराज़ है 26th अमेंडमेंट पे, वो ये कि तमाम सूबों को इक्वल नुमाइंदगी, आइनी बेंच में इक्वल नुमाइंदगी। माजी पे तो कैसे होता था, किसी एक सूबा से दूसरा सूबा में किसी जज को भेजते थे, उस सूबे के कह के वो चीफ जस्टिस बनाते थे। ऐसे कोई कंस्पिरेसी आगे हमारे सूबे के साथ भी हुआ है, जहां यहाँ का सिंध का चीफ जस्टिस सालों साल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहता था, ऊपर उसका एलिवेशन नहीं हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और ये कामयाबी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज करते 26th अमेंडमेंट पे, वो शायद भूल जाते हैं कि ये तारीखी कामयाबी जो पाकिस्तान के क़याम से लेके ये वफाकी निज़ाम बनते हुए हम नहीं हासिल कर सके, जिसका नुकसान हमने कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल के शहादत पे सामने हमने वो भुगता, उसका हमने 26th अमेंडमेंट के थ्रू आई थिंक अचीव कर लिया है, जो बहुत बड़ा कामयाबी है। 27th अमेंडमेंट हवाई बातें मैं सुन रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ, अभी तक कोई वफाकी वज़ीर या वज़ीर आज़म साहब या कोई मुझे मेरे जमात से अप्रोच इन्होंने नहीं किया है किसी वाज़े अमेंडमेंट्स के बारे में या कोई और मज़ीद तब्दीलियाँ लाने के बारे में। आखिरी जो सवाल आपका NFC के है वो बिल्कुल सही सवाल है। एब्सोल्युटली NFC में मज़ीद तब्दीलियाँ तो आने हैं। आपको याद होगा कि जो माजी पिछले NFC अवार्ड दिया गया वो 18वीं तरमीम पास होने से पहले दिया गया। तो पहले हमने अपना 2010 से पहले NFC अवार्ड पास किया और फिर उसके बाद हमने 18वीं तरमीम पास की। तो जब हमने 18वीं तरमीम से तकरीबन 40 ऐसे इदारे, वो वजारते, मंसूबे, ज़िम्मेदारियाँ जो वफाक के होते थे, हमने तो सूबाई हुकूमत को वो ज़िम्मेदारियाँ दिलवा दी। मगर NFC अवार्ड वही है जो 18th अमेंडमेंट के प्रायर से था। साथ साथ हमारा आइन में ये मौजूद है कि रेगुलरली आपको हर 5 साल बाद नया NFC देना चाहिए। उसी आइन में वो तो ऑलरेडी मौजूद है कि जो आप नया NFC अवार्ड देते उसमें आप सूबाई हुकूमतों के शेयर्स में कमी नहीं लेकर आ सकते। तो मैं समझता हूँ एब्सोल्युटली हमें फिर फौरी तौर पे NFC को बुलाना चाहिए, नया NFC अवार्ड दिलवाना चाहिए। तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ हैं तो मज़ीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए। और जो वफाकी हुकूमत की नालायका है, नाकामियाँ हैं, ना उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं कि उनका FBR टैक्स जमा नहीं कर सकते, वो अपना बजट्स बना नहीं सकते उस तरीके से, वो बर्डन, वो कसूर तो ना सिंध का, ना बलोचिस्तान का, ना पंजाब का, ना पख्तूनख्वा का, किसी सूबा का आवाम का जिम्मेदारी या कोठाई नहीं है। उसमें 100% इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबों का कसूर है, FBR के चलाने वाले की कसूर है और उनको उनके कसूर का वो ठहरा दे, लेकिन सूबे को उनका हक देना पड़ेगा ताकि हम अपना जिम्मेदारियां पूरा कर सकें। आप सूबा बलोचिस्तान को देख लें,
جہاں اس وقت آپ ایسے ہائیبریڈ وار کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں ایک طرف ابھی آپ نے مجھے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کا ذکر کیا، دوسری طرف سے جو طالبان ایسک جیسے مذہبی ایکسٹریمسٹ دہشت گردی منصوبے وہ بھی آ کے حملہ کر رہے ہیں، جو وہاں کے وفاقی ادارے کو بلوچستان میں ٹھہرانا، ان سے کام لینا اور لینا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ بھی صوبائی حکومت کو بھی وزن اٹھانا ہے، تو کتنا پیسہ رہتا ہے کہ بلوچستان کا صوبائی حکومت صحت پہ کام کرے، تعلیم پہ کام کرے، روزگار دلوانے پہ کام کرے، تاکہ ہم وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز جو ہر کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم کا دنیا بھر میں طریقہ کار یہ ہے کہ کئی جنگ اب صرف بندوق اور گولی اور ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑتے، ایک طرف سے ایک کنیٹک آپشن ہے جہاں سے آپ ان دہشت گردوں سے بالکل مقابلہ کریں اور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ غربت مٹانے کے لیے، عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کام میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ یو کین ون واٹ از دی known as the hearts and minds. So in that context میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے، تمام صوبے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے، اور کنسنسس سے ہمیں ایک آئینی این ایف سی ایوارڈ دینا چاہیے، غیر آئینی این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کھڑا نہیں۔ فیض کوثر صاحب، فیض کوثر صاحب، Who's فیض کوثر صاحب؟ سر ٹائم دنیا کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان خاص طور پر سندھ کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر بھارت میں معاہدے سے اتر گیا ہے، اگر وہ پانی نہیں چھوڑتا، پانی بند کرتا ہے، تو پھر پاکستان کا ایک تو آپ نے یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ سب نے دیکھا، میں آپ سب کو حیدرآباد کے عوام کا جو کردار تھا ہمارا 5 دن کا جنگ کے دوران، جہاں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا، اتنا عبرتناک شکست کہ وہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے جہاز نہیں گن سکتے ہیں، وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان سے، وہ اس لیے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے کہ جس انداز سے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے ایئر فورس میں سب سے بھر کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو عبرتناک شکست دلوایا۔ شکست تو آپ نے دلوا دی جنگ کے میدان میں، تو بھارت نے پھر ایک بہت ہی بزدلانہ حرکت کیا ہے، جہاں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا، معصوم شہریوں کا پانی روکیں گے، وہ سندھو پہ ڈیمز بنائیں گے، کینالز نکالیں گے، اور سندھ طاس معاہدہ کو غیر قانونی طور پہ نہیں مانیں گے۔ کیس کو دنیا بھر میں اٹھایا ہے، اور دنیا کو یہ بات میں امریکہ بھی گیا ہوں، یو کے بھی گیا ہوں، ای یو بھی گیا ہوں، اور پاکستان کے کیس دہشت گردی کے حوالے سے اور سندھ طاس معاہدہ کے حوالے سے پاکستان کا کیس اٹھایا ہے۔ ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفز اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں اپنا ٹریڈ وار کے کانٹیکس میں۔ یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے، اور ان کی عوام کے معاشی انداز پہ ان کے مشکلات کا سامنا کر رہے، لیکن یہ اس بزدلانہ حملہ سے، اس بزدلانہ موقف سے بھارت پیچھے نہیں ہٹ رہا، جس کی وجہ سے میں حیدرآباد کے عوام کا ساتھ مانگتا ہوں۔ پورا ملک کو اس موقف پہ ایک ہونا چاہیے، ویسے جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں جب ہمارا سندھو کا سوال آتا ہے، دریا کا سوال آتا ہے اور پانی کا سوال آتا ہے، اور ویسے ہی ہمیں سب ایک ہو کے مودی کا اس حملے کے خلاف بولنا چاہیے، ایک ہو کے احتجاج کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقف ہے، یہ ایک ایسا پوزیشن ہے جو عملی طور پہ بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پورا پاکستان متحد ہو کے ان کا مقابلہ دیں گے۔ ہمارا جو ملک کے اندر پانی کا استعمال ہے، ہم کافی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف بھرنا پڑے گا۔ یہ ڈیمز کا، کنالز کا، یہ بہت پرانے منصوبے ہیں، اور ایسے منصوبے ہوتے ہیں ان ممالک کے لیے جہاں ایکسیس پانی ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود سالوں سال ہوتے ہیں، تو وہ ممالک بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں، بڑے بڑے کنالز نکالتے ہیں۔
جب آپ کو ضرورت سے زیادہ، اور پاکستان میں آپ حیدرآباد کے عوام سے پوچھیں، آپ کراچی کے عوام سے پوچھیں، آپ تھٹو کے عوام سے پوچھیں، ضرورت سے زیادہ پانی تو موجود نہیں، ان صورت میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا۔ آج تک پاکستان میں ہم فلڈ اریگیشن پہ زور دیتے ہیں، جب ماڈرن ٹیکنالوجی، ڈرپ اریگیشن، سائنٹیفک طریقہ کار موجود ہے کہ ہم اپنے نظام کو ماڈرنائز کر کے جو موجودہ پانی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنا ضروریات پورا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ماڈرنائزیشن بھارت کے جواب دینے کے لیے نہیں، ماڈرنائزیشن موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ بھارت کا یہ موقف ہم مان نہیں سکتے۔ تو میں یہ نہیں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بھارت نے یہ کیا تو میں اب کوئی دوسرا پاکستان میں اس مد میں کوئی فیصلہ لوں، نہیں، ہم بھارت کا فیصلے مانتے نہیں ہیں، ہم قانونی طور پہ پرامن طریقے سے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق اور اس ٹریٹی کے مطابق انہوں نے یہ تین جو دریا ہے وہ پانی ہمیں دلوانا اس سنتاس معاہدہ کے ذریعے دینا پڑے گا۔ اگر سنتاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے، اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے وہ 6 دریا کے مطابق۔ عرفان بھائی جمہوریت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بے پناہ قربانیاں رہی ہیں، مگر اب ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائزنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں ہائبریڈ ڈیموکریسی چل رہی ہے، بینگ چیئرمین PPP، آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ڈیموکریسی ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ تھینک یو۔ آپ کا نون لیگ کا کیا سوال جو اتنا؟ میرا نون لیگ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ نون لیگ کے وفاقی پہلے PDM میں، پھر آپ کے ساتھ آپ جو ہے کنڈیشنل سپورٹ ان کی جاری رکھی ہے، لیکن 2 سال ہونے والے ہیں، کوئی وفاقی وزیر یہاں سندھ کے کسی شہر کا دورہ نہیں کرتا۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں یا MPM والوں سے، کیا کوئی مقصد کوئی ایسے وفاقی منصوبے ہیں، ایسکو جیسے ادارے ہیں، یہاں آ کے کوئی بریفنگ نہیں لیتے؟ کیا آپ لوگوں کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ وہ یہاں نہ آئے، یا صرف جو ہے وہ وفاق کا حصہ نہیں ہے، صرف پنجاب پاکستان ہے؟ ایک یہ میرا سوال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے جو ہے غیر ملکی جریدے جو ہے وہ کنٹرول ڈیموکریسی پاکستان کے حوالے سے کی رہتے ہیں، اب جو ہے اکنامکس وغیرہ جو میگزینز ہیں وہ جو ہے اتھارٹیرینز جو حکومتیں لکھ رہی ہیں، تو آپ نے اس کی مسلسل سپورٹ جاری رکھی ہوئی ہے۔ آرمی چیف کا ابھی دورہ ہوا ہے، وہاں جو ہے کچھ جو مخالف قوتیں ہیں اب ملنا شروع ہوئی ہیں، اخبارات، سوشل میڈیا کے ذریعے دوبارہ باتیں زد عام آ گئی ہیں، تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا نیریٹو کیا ہوگا؟ یہ آخری کوشچن ہے۔ اوکے، آپ نے ہر کویشچن کر لیا۔ تو پہلے جہاں تک حکومت کی فوکس صوبہ سندھ کے بارے میں، میں وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کہتے ہیں ویسے تو انہوں نے آتے ہوں گے، وفاقی حکومت کے وزیر یا ان کے اتحادی بھی آتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی خاص شکایت ہے میں ان کو ضرور بتاؤں گا کہ آنے چاہیے اور صوبہ سندھ میں مزید کام کرنا چاہیے۔ میں CM صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ جس انداز سے صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آواز بن کے آپ کو اپنے حق دلواتے رہتے ہیں، چاہے وہ بجٹ کے پروسیس میں ہو یا مختلف انداز میں، تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ جہاں تک پاکستان میں جو ہمارا جمہوریت کا صحت ہے وہ بالکل اتنا صحت مند نہیں ہے جتنا ماضی میں صحت مند ہوتا تھا، لیکن ہمارا تاریخ بھی ایسے کچھ ہے کہ پاکستان میں آدھا سے زیادہ وقت ہم ایک آمرانہ آمریت کے دور سے گزرتے آ رہے ہیں، اور آپ نے پاکستان کے عوام نے جدوجہد کر کے 18ویں ترمیم جس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے جدوجہد کر کے یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے ہمارا قیادت تک نے واضح قربانیاں، جان کی قربانیاں، جیل میں سب کچھ بھگت کے یہ نظام کھڑا کیا ہے، اور ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو PDM کے دور میں پاکستان میں ایک مئی 9 کا واقعہ ہوا، جس سے
ایک سیاسی جماعت نے یہ فوج کے اداروں پہ ایک ایسا حملہ کیا جو کہ ہمارا ابھی تک اس کا جو کانسیکوینسز ہے ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوج کی سربراہ نے باقاعدہ اپنا ادارہ کا پالیسی اپناتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے. اور ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے، اور جس نے ایک پورا مہم چلایا اپنی ذات کی وجہ سے، اور نہ صرف اپنے لیے ایک خاص کرسی حاصل کرنے کے لیے، مگر ہمارا آرمی چیف کو اور ہمارا فوج کی قیادت کو نشانہ بنا کے ان کے خلاف ایک اندرونی سازش کا کوشش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک کاسٹ ہوتا ہے پاکستان کی اور کسی بھی جمہوریت کے نظام، اور وہ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے. خاص طور پہ پی ٹی آئی جو پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اور ملک ممالک ایسے ہی چلتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور ہمارا ہمیشہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، کیونکہ یہ مئی 9 کے حملے میں سیاستدانوں نے، سیاسی جماعت نے اپنا دائرے میں نہیں رہا، وہ کہیں دہشت گرد بن گئے کہ دوسرے اداروں میں گھسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہی ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا، تاکہ ہم باقی اداروں کو بھی پش بیک کر کے اپنے اپنے اداروں میں کام کرنے پہ وہ بھی چاہیں گے. تمام ادارے چاہیں گے کہ وہ دوسری جگہ پہ نہیں، وہ اپنے کام پہ فوکس رہیں، تاکہ ہم ایک ملک کے طور پہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ میرا لمبا سوال ہے. نہیں کیا مطالبہ کی؟ ڈو مور. دیکھو، پاکستان کا مفاد سب سے پہلے، اور پاکستان کے مفاد میں ہے. ہمیشہ ہمارا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور کم سے کم اختلافات رکھیں. ہمیشہ سے تاریخی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 10-20 سال میں امریکہ کی جو جیو پولیٹیکل کمپلشنز رہے ہیں جنوبی ایشیا میں، اس کی وجہ سے ان کا ایک ان بیلنس اپروچ رہا ہے اس ریجن میں، جس کا میں سمجھتا ہوں ان کو نقصان ہوا ہے، اور اوبیسلی پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے. جس وقت سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ایک تو آپ ایک جنگ جیت کے آئے ہیں. جب آپ جنگ جیتتے ہو تو اس کا اثرات ہوتے ہیں، ملک کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان شخصیات جنہوں نے یہ جنگ کی قیادت کیے ہیں تو ان کے اوپر بھی انٹرنیشنلی ایک اپنا مقام آپ بناتے ہو. تو میں سمجھتا پاکستان کے عوام نے اپنے کام، پاکستان کی حکومت نے، اور جو فوج وہ جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے اپنے مقام حاصل کیا ہے. اس لائٹ میں ہم دنیا سے بات کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے. مگر جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں جب امریکہ کو کوئی اور ضرورت پڑتا ہے تو وہ ڈو مور کی بات کرتے ہیں. میں خوش ہوں کہ اس وقت ڈو مور کم کہہ رہے ہیں اور میوچل بینیفٹ پہ غور کر رہے ہیں. جتنا دیر وہ اس موڈ میں ہے، پاکستان کے عوام کو جتنا زیادہ فائدہ اس کا لے سکتے لینا چاہیے. تھینک یو سر. تھینک یو.